ہر قوم جو تیسری دنیا سے تعلق رکھتی ہے، یہ تک کے پذیر لوگ ہیں، وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی ایڈ سے وہ چلتے ہیں. تو پاکستان بھی صاف ظاہر ان سے بے پناہ توقعات لگا کر بیٹھا ہوا ہے. جو وقت کے حاکم ہیں وہ بھی لگا کر بیٹھے ہیں، جو اپوزیشن میں وہ بھی لگا کر بیٹھے ہیں. لیکن یاد ہوگا آپ کو میرا جملہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس کا نام ٹرمپ ہے، جو امریکہ کا صدر ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے سے کیا چاہ رہا ہے یا کس کی کیا ضرورت ہے. وہ سب سے پہلے اپنے ملک امریکہ کو دیکھتا ہے، اور ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے. ان کے اختلافات اپنی جگہ، وہ دو ہی عام پارٹیاں آپ کو پتہ ہے، لیکن ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، جو بھی آئے گا، منشور ان کے مختلف ہوں گے. لیکن جس وقت وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، جب وہ واشنگٹن پہنچ جاتا ہے اس محل میں، وائٹ ہاؤس میں، تو پھر اس کے سامنے صرف امریکہ ہوتا ہے اور امریکہ کا مفاد ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اس نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اور جو ٹیکس عائد کیے ہیں، اس میں اس نے اپنی قوم کی گرتی ہوئی معیشت کو اور اس مہنگائی کو، جس سے لوگ ذرا مظاہرے بھی کرنے لگے تھے، ان کو روکنے کی خاطر اس نے ٹیرف لگا دیے اور مختلف ایک دن میں تقریباً 100 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈر اس نے پاس کر دیے. اور اس نے کہا میں دنیا میں امن قائم کروں گا. اس نے یوکرین کی امداد بند کر دی، اور سوائے مصر اور اسرائیل کے انہیں تمام دنیا کی امداد بند کر دی. اسرائیل کی مدد کرنا ان کی پرابلم ہے، ان کی مجبوری ہے. اور مصر کو اس لیے وہ کرتے ہیں کہ مصر ان کی ایک کالونی ہے، وہاں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، آگے پپٹ ہے وہ، جو کچھ بھی ان کی پرسنل کوئی پالیسی نہیں ہوتی. تو اب آتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے، اور آپ دیکھ رہے اتنا عرصہ گزر گیا، بہت کچھ سوچ رہے تھے عمران خان اور ان کے پارٹی بھی، اور اہل حکمران بھی سوچ رہے تھے. اور میں نے آپ سے کہا تھا سر سوچ نہیں رہے تھے، اہل حکمران پریشان بھی تھے، اور پی ٹی آئی والے بڑے پر امید تھے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ان کو پر امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہوگا وہی جو ٹرمپ اپنے ملک کے لیے چاہے گا، اور اپنے ملک میں کام کرتے ہوئے اس کو پاکستان نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں، انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ان کی دولت کے اوپر. اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزائے موت ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے عرب کنٹریز کو یہ کہا تھا کہ اپنے تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو.